بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بات کرتے ہوئے ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ سے احترام کرنے کا جو طریقہ ہے اس کے بارے میں بات چیت کو آگے بڑھائیں گے۔ اس سے پہلے ہم ذکر کر چکے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے الفاظ کو بھی استعمال کرنے سے منع فرما دیا ہے جن کو بگاڑ کر یا جن کے قریب قریب کی چیز سے کوئی برا پہلو یا برا مطلب نکلتا ہو، جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ لفظ رائنا یوز نہ کریں، بلکہ اس کی جگہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور لفظ عطا فرمایا کہ وقولوا انظرنا، کہ انظرنا کہہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف متوجہ کرو۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بھی گوارا نہیں کہ کوئی انسان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی ایسا لفظ استعمال کرے جو ذو معنی ہو، یعنی جس کے دو معنی نکلتے ہوں اور جن میں سے ایک معنی اچھا نہ ہو۔ یہیں سے دوسری بات یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور آپ کی عظمت کے لیے یہ منع کر دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت اور نام دونوں ملا کر نہ رکھے جائیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اپنا نام محمد رکھنے کی اجازت عطا فرمائی، لیکن یہ منع کر دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت جو کہ ابو القاسم ہے وہ اور نام کو ملا کر نہ رکھا جائے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ ہے کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شخص نے یا ابو القاسم یعنی ابو القاسم کہہ کر پکارا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے تو اس نے ایک دوسرے شخص کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ میں نے آپ کو نہیں بلکہ اس شخص کو پکارا تھا۔ تو اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کنیت دوسروں کو اختیار کرنے سے منع فرما دیا، تاکہ کسی دوسرے شخص کو پکارنے کے شبہ کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ نہ ہوں اور کسی بھی منافق یا کافر کے تکلیف پہنچانے یا تنگ کرنے سے محفوظ رہیں۔ اور علماء اور محققین نے اور اہل محبت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کو قیامت تک باقی رکھنے کی بات کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جب تشریف لے گئے تو اس کے بعد بھی آپ کا یہ حکم جو ہے وہ قائم ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ نور کی آیت نمبر 63 میں یہ فرما دیا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نہ پکارو جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنے کے لیے آپ کا نام نامی نہیں لیتے تھے، بلکہ یا رسول اللہ، اور کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت یا ابو القاسم کہہ کر یا نبی اللہ کہہ کر آپ کو پکارا کرتے تھے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور عظمت کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر اس طرح سے نہیں پکارتے تھے جیسے کہ ایک دوسرے کو پکارتے ہوں، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے واضح طور پر منع فرما دیا، جس کا وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور آپ کا احترام حد درجے کیا جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نام کے اوپر یعنی اپنے نام نامی کے اوپر امت کو نام رکھنے کی اجازت تو دے دی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کا تقاضا بھی واضح فرما دیا کہ آپ نے فرمایا کہ تم اپنی اولاد کا نام میرے نام پر رکھتے ہو اور انہیں برا بھلا بھی کہتے ہو، یعنی کہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی لے کر اگر کسی کو پکارا جائے تو اس کے ساتھ کوئی سخت یا بری بات اس طرح سے نہ کی جائے، کیونکہ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی بے احترامی ہوتی ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر اس شخص کا کوئی دوسرا نام ہے، کوئی تیسرا نام ہے، جیسے کہ عموماً ہمارے ہاں ایک سے زیادہ نام ملا کر نام رکھا جاتا ہے، تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی سے اس بندے کو پکار کر اور ساتھ اس کو اگر کسی بات پر سختی کرنی ہو یا کوئی برا کہنا ہو تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی کے ساتھ نہیں کہنا چاہیے۔ اسی طرح ابو جعفر طبری نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول نقل کرتے ہوئے لکھا ہے کہ خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل کوفہ کو لکھا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی پر اپنا نام نہ رکھیں۔ تو محمد سعد فرماتے ہیں کہ خلیفہ عادل حضرت فاروق اعظم نے ایک شخص کو دیکھا جس کا نام محمد تھا اور دوسرا شخص اس کو نام لے کر گالیاں دے رہا تھا اور یہ بھی کہتا جاتا تھا کہ اے محمد خدا تیرے ساتھ ایسا کرے اور ایسا کرے، نعوذ باللہ۔
تو یہ منظر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت کے لیے ایک کوڑے کی طرح ایک بہت بڑی تکلیف کے طور پہ انہوں نے لیا، اور آپ نے اسی وقت اپنے بیٹے محمد بن زید بن خطاب سے فرمایا کہ میں یہ نہ دیکھوں کہ تیرے سبب سے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی جائے، خدا کی قسم آج سے زندگی کے ختم ہونے تک میں تجھے محمد کہہ کر نہیں پکاروں گا، اور اسی دن سے آپ نے ان کا نام عبد الرحمن بدل دیا۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح دوسرے انبیاء علیہ السلام کے ناموں پر بھی کسی کا نام نہ رکھا جائے، کیونکہ ان کی عزت اور ان کی تکریم بھی ہم پر اسی طرح لازم ہے جیسے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت کا خیال کرتے ہیں۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حقانیت اور آپ کا عدل و انصاف یہ ہے کہ جب آپ کے سامنے یہ بات لائی گئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اپنے نام نامی پر امت کو اپنا نام رکھنا اجازت دی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات ظاہری کے بعد اپنی اولاد کی کنیت جو ہے یعنی وہ بھی ابو القاسم رکھی جا سکتی ہے، تو اس پر جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اجازت صحابہ کرام کو عطا فرمائی تھی، اور صحابہ کرام کا اس پر اجماع رہا تھا، یعنی کہ وہ اس بات پر متفق تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کے بعد جب حضرت عمر فاروق کے سامنے یہ لایا گیا تو آپ نے اپنا وہ جو حکم تھا، اپنی جو رائے تھی، اس سے پیچھے ہٹ گئے۔ لیکن ہم نے اس کا ذکر یہاں پر اس لیے کیا ہے کہ یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کسی اور شخص کے نام کا جب اس پہ نام رکھا ہوا ہو تو اس وقت بھی ادب اور احترام کا تقاضا یہ ہے کہ اگر اس کو کوئی سخت بات کہنی بھی ہو تو اس کو پکارتے وقت اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے نہ پکارا جائے۔ جبکہ اب صحابہ کرام کے اجماع کی وجہ سے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا فرما دی تھی، آج امت کو یہ اجازت ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نام کے اوپر اپنا نام، اپنی اولادوں کے نام رکھیں۔ اسی لیے آج بھی ماشاءاللہ دنیا میں سب سے زیادہ رکھے جانے والا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی پر محمد ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور تکریم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کا تقاضا یہ ہے کہ جس کا نام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی پر ہو، وہ ایک تو خود اس طرح کی حرکتوں سے باز رہے کہ اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی بے عزتی ہو۔ دوسرا، اگر کسی کو اس شخص کو کچھ کہنا بھی ہو تو وہ یہ خیال کرے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم آپ کے نام کے اوپر رکھے ہوئے نام کے بجائے اس کو اس کے مڈل نیم سے، دوسرے نام سے یا تیسرے نام سے پکار کر اس سے بات کر لے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر غلط الفاظ استعمال نہ کرے۔ اسی بات سے ہم آگے چلیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ میں اگر کوئی شخص گستاخی کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلے الفاظ میں نعوذ باللہ من ذالک گالی دے، یا کوئی ایسے کلمات کہے جو عیب جوئی کے لیے، برائی دکھانے کے لیے استعمال ہوتے ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائل میں سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں سے کسی بات پر برائی کرے تو یہ تمام باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی میں شمار ہوتی ہیں۔ اور ایسے سارے الفاظ کہنے والے کے لیے کتاب الشفا کے مصنف قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تمام تر تحقیق کے بعد یہ لکھا ہے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے گا اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ واجب القتل ہے۔ اس سلسلے میں آپ نے فردر اس کتاب میں اور بھی ڈیٹیل اور تحقیق لکھی ہوئی ہے۔ اسی طرح ابو بکر بن منظر فرماتے ہیں کہ تمام اہل علم مثلا امام مالک، امام احمد، ابو اللیث سمرقندی، امام شافعی وغیرہ کا اس بات پر اجماع ہے کہ وہ اس بات پر متفق ہیں کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے نعوذ باللہ من ذالک وہ واجب القتل ہے۔ اور اس سلسلے میں قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے، آپ کی بات کی، آپ کی روایت کے مطابق، اور اسی پر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اور ان کے ساتھی حضرت امام ثوری اور کوفہ کے دوسرے علماء اور مسلمانوں کا بھی یہ اجماع ہے کہ ایسا شخص جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں واضح طور پر اعلانیہ گستاخی کرے، اس شخص کی توبہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اور علماء امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ وہ اس بات پر متفق ہیں کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہے یا آپ کی ذات میں کوئی برائی تلاش کرے وہ کافر ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کی وعید ہے، یعنی کہ اللہ کی عذاب کا وعدہ ہے، اور امت مسلمہ کے لیے یہ حکم ہے کہ یہ شخص واجب القتل بھی ہے۔ اور ایسا شخص، یہاں پر یہ بات صرف یہیں نہیں رکتی بلکہ
اگر کوئی شخص کسی گستاخ رسول اور کسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں برائی کرنے والے کے کفر کے بارے میں بھی شک کرے تو وہ بھی کافر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت کے پاس کرنے کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور عظمت کو اپنے دل میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار کو اپنے دل میں بڑھانے کا طریقہ عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر قسم کی اس طرح کی برائیوں سے محفوظ فرمائے جس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ میں کوئی بھی کمی واقع ہو۔ اللہ تعالی ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور آپ کی سیرت پر عمل کرنے والا بنائے، اور آپ کی شان مبارکہ میں زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے والا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود و سلام بھیجنے والا بنائے۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو آلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔